اب کیا خیال ہے، اب خطاب شروع کریں؟ اچھا ابھی اب کا دل نہیں کر رہا، جب کرے گا تو سارے سبحان اللہ کہیں گے، میں پھر تقریر شروع کروں گا۔ ٹائم کیا ہو گیا ویسے؟ کتنی دیر ہوگی پڑھتے ہوئے؟ ہاں جی 25 منٹ ہو گئے، تو بس 20-25 منٹ میں نے اور پڑھنا ہے، آپ کا بھی دل نہیں کر رہا۔ میں سورہ نحل کھول رہا ہوں، 16 نمبر سورہ ہے، میں 31 نمبر آیت پڑھ رہا ہوں، اندر سے میرے دل کر رہا ہے میں 32 نمبر آیت بھی پڑھ لوں، آپ چپ ہے، میں پھر گھر جا کے پڑھ لوں گا۔ ایسے نہیں میں پڑھ سکتا نا، ایسے نہیں پڑھ سکتا، جس میں سننا ہے سینے کا زور لگا کے سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ میرے سامنے آ گئی ہے، فرماتے جنات عدن یدخلونہا تجری من تحتہا الانہار، باغات ہیں جنت کے باغات، شوخیاں ساریاں میریاں جنتا نے۔ اچھا بات شریف، پھر فرمایا یدخلونہا تجری من تحتہا الانہار، ان جنت کے باغات میں نہریں جاری ہیں۔ ان میں کیویں ترجمہ کر رہا، اللہ پہ فرماندہ ہے اونا جنت دے باغاں وچ نہراں وگدیاں نے۔ اچھا مالک پھر فرمایا لہم فیہا ما یشاؤون، ان باغوں میں میں نے وہ سب رکھا ہے جو تم چاہتے ہو۔ نہیں میں اور آسان کرنا، مالک پہ فرماندہ ہے جو بھی تہاڈا دل کردا ہے نا، آ جاؤ اتھے میں سب کچھ رکھے ہے۔ جنتی کو وہ سب ملے گا جو بھی اس کا دل کرے۔ جنت میں جنتی بے اختیار نہیں ہوگا، جنت میں جنتی تکوینی ولایت پر فائز ہوگا۔ جنتی کا اگر دل کرے گا نا اڑتا ہوا پرندہ کھا لوں تو وہی روسٹ ہو جائے گا، کھانے کے بعد ہڈیوں کو دیکھے گا تو پرندہ بن کر اڑ جائے گا۔ یہ مقام ہے جنتی کا جب وہ جنت میں چلا جائے۔ میں اور آپ اس وقت اس منزل پر نہیں ہیں کیونکہ ہماری جنت کنفرم نہیں ہے۔ جو جنت میں چلا جائے گا وہ اللہ پاک اسے اختیار بھی دیتا ہے۔ جنتی بے اختیار نہیں ہوتا، جنت میں جا کر جنتی بے اختیار۔ تو جنہیں زمین پر نبی کہے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ میرے جنتی نوجوانوں کے سردار بچے ہیں۔ اب جو یہی کنفرم ہو جنتیوں کے سردار، اللہ نے یہاں کتنا اختیار دیا۔ اب جس کے بچوں کے اختیار کی سمجھ نہ آئے اس کے بابا علی کا کتنا اختیار ہو۔ اب علی اٹھ کر جس کی نالین اٹھا کر جوتیاں محمد کے قدمے کے سامنے رکھے، اللہ نے مصطفیٰ کو کتنا اختیار دیا ہو۔ جسے سمجھ آ گئی ہے سبحان اللہ کہنا۔ اچھا مالک پھر فرمایا کذالک یجزی اللہ المتقین، اے سارے باغ میں وہ دن نہ لا دیا گا جڑا متقی ہو جائے گا۔ میرا خیال ہے خطاب شروع کر لے، یہاں سے بیان کر لے شروع کے نہیں ابھی؟ پیچھے والے بندے چپ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کیوں چپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ دیکھیں میں سورہ حجرات پڑھ رہا ہوں، 49 نمبر سورہ ہے، میں 13 نمبر آیت لے رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اکرمکم، شک نہ کریا جی تہاڈا دل وجدا ہے عزت لب جائے۔ جی مالک بندے عزت کریں گے، فرمایا سارا شجاعت کا بھی نہ پائے کونوں، عند اللہ محمد کا رب اس کی عزت کرتا۔ قال خانے قدرت میں بندہ عزت والا ہے، مالک کون ہے؟ وَإِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، تواڈے وچوں جڑا بندہ متقی ہو جائے نا، او دے کول پراڈو نام ہی ہوئے نا، او سائیکل تے پٹھے لد کے لے کے آوے، محمد دا رب پھر بھی او دی عزت کرتا ہے۔ اللہ بادشاہ کون ہے جس کی تو عزت کر رہا ہے؟ اچھا رکنا ذرا، یہ میں 32 نمبر آیت پڑھ رہا ہوں سورہ نحل سے، الذین یتوفاہم الملائکۃ الطیبین، جب متقی کو موت آتی ہے، اس کی روح نکلتی ہے، میں پروردگار، میں کائنات کا رب پاک فرشتوں سے کہتا ہوں
ایک دو فرشتے نہ جانا، متقی کی روح کے استقبال کے لیے فرشتوں کی پوری جماعت اٹھو، پروٹوکول دو جا کے، متقی کی روح آ رہی ہے۔ اچھا اللہ جی پھر یقولون سلام علیکم، ملائکہ میری تسبیح چھوڑ کر جسے سلام کریں اسے متقی کہتے ہیں۔ لے بھی بیلیو گالے بھی ہون جے تسی آپ ہوتے میں خطاب شروع کر لوں کہ اجے جناب دا دل نہیں وائدہ پیا۔ اچھا میری گال سنو، میں بڑا لمبا سفر کر کے آیا، نوکرہ خاجگانے چشت دا جے تواڈے وچوں کسے دا دل کردا ہے تے میں آفر پہ دینا، ولی ہونا جی، کچھ بندے آنکھیں ہاں جی ہونا، سبحان اللہ کیا انہوں باون چکیاں نے باقی چک رہے تھے، جنہ بندے آنکھیں انہوں نے میرے کو اجرش کال دیو، گڑیش کال دیو، میں انہوں دس جاؤں گا، باقیوں نہیں دین لگا، انہوں دا دل نہیں بجیا، میں ایک باری پھر پوچھ لینا، ولی ہونا جی، پورے مجمع دا دل کر پہ ولی ہونے تھے، تو میرے والوے خوش آئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اللہ فرماتا ہے تسی متقی ہو جاؤ میں تانوں ولی کر دیا گا، متقی ہو جاؤ اللہ تانوں ولی کر دے گا۔ کی خیال ہے جی ان سے متقی ہو جائیے؟ اجازت دیو تے خطاب شروع کرنا ہے، میں ممبر ادو چھٹنا ہے جدو سارے بندے متقی ہو گئے۔ میری گل نہیں سمجھ آ گئی ہے؟ جدے تے اینا زور لایا نا قرآن پاک نے، وہ کوئی ایڈا اوکھا کام نہیں جڑا تسی سمجھی بیٹھے ہو، کوئی ایڈا کو آسان کام میں کہ تسا پہلا قدم چکنا ہے منزل چل کے آپ پہ آ جانی۔ میری گل دی سمجھ آ رہی ہے تو؟ اچھا مالک خون تو اینیاں آیتاں جو دسیاں نے تے اجے اینیاں اور بھی نے تے میں چھڑ دیتیاں نے، تو میں چاہنا کہ میں کچھ دے جاواں تے جنہیں لینے ہو سبحان اللہ کھو بے گی، خرچہ تے گھر لیں کر چھڑیا جڑا کرنا ہوئی، ان تساں تے زور لا کے کوئی سودا لینا لی گل کرو۔ اچھا میں سورہ بقر کھول رہا ہوں، 2 نمبر سورہ ہے، 177 نمبر آیت لے رہا ہوں، آخری الفاظ میں پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ غور کریں۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سورہ بقر ہے، 2 نمبر سورہ، اور یہ میری آنکھوں کے سامنے 170 نمبر آیت ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ معنی یہ ہے اللہ فرماتا ہے پیار، اور یہی تو وہ بندے ہیں جو متقی ہیں۔ بند کرو یار بھی، نومی بند کرو بھی، پھر سنو بیلیو، بہت بڑے لوگ میرے سامنے تشریف فرماؤ، میں تواڈیاں جتیاں دا بھی خادم ہوں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، معنی آنے جی متقی، معنی کیا ہے؟ یہ ہے متقی، یہی وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں۔ ایدہ مطلب ہے کہ ان پچھوں پڑھئے تاکہ پتا چلے انہاں کی کیتے جڑا اللہ پہ فرماندہ ہے یہ میرے یار نے، میرے یار نے میں انہاں پیار ہے، یہ میرے اپنے نے، میں انہاں پیار کرنا، میں انہاں دی عزت کرنا۔ بھئی بولو گے تو بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ بھئی کوئی ایسا بندہ تو نہیں کہ گل دی سمجھ نہیں آ رہی، جنہوں آ رہی ہے جنہی آ رہی ہے انہاں سبحان اللہ کہہ لو۔ دیکھیے ابھی میں اس ساری آیت کو پڑھوں گا تو بات لمبی ہو جائے گی۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب، یہ بات لمبی ہو جائے گی۔ میں آپ کے سامنے جہاں سے بات شروع کر رہا ہوں وہ ہے وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ۔ اللہ بادشاہ فرمایا
میرے پیارے نا میرے پیارے اپنا قیمتی مال دے لو گے؟ پھر کرنا جاگو جی تھوڑا جائے نائش کرو جی میرے بل دیکھو ایک باری سبحان اللہ کو پھر عرض پہ کرنا وَآتَ الْمَالَا عَدَا اُبِّهِ میرے پیارے نا میرے پیارے کدے پیارے اللہ خیر کرے تھوڑی تو سر سونا جواب دیتا ہے آپ کو اللہ دوبارہ آپ کو جیٹی زبان چوپے ہوئی بولو کدے پیارے اچھا اپنا عزیز مال دینا ہے اللہ دے پیارے اچھا تے جدے تو سیکھ پڑھا اس میں گرام تو امن ناصر صاحب تسی میرے پیارے اپنا موبائل دے لو گے پھر دے دیں مولانا محمد ناصر صاحب نے میرے پیارے اپنا موبائل منو دیتا ہے کیونکہ انہوں نے پتہ ہے شاید جدے پیارے دئیے نا انہوں دئی دی میں پھر عرض کر رہا ہوں اچھا یہ کدھر ہے صابر حسین شاہ صاحب کدھر آپ بیٹھے شاہ جی یہ موبائل تو انہوں نہیں دینا چونکہ پیار تے میرا ہے شاہ جی دے پیارے دئیے انہوں دئی دیئے بھئی میرے پیارے موبائل صابر شاہ بادشاہ نہیں دینا موبائل دینا منو کیونکہ پیارے میرا اللہ بادشاہ فرمایا وَآتَ الْمَالَا عَلَىٰ حُبِّهِ میرے پیارے چ اپنا مال دے لو گے اللہ جی کنوں دینا ہے فرمایا منو بادشاہ رب اسی ماڑے بندے ہیں تو شجاع آباد نہیں آ جاندہ نیڑے لگتا ہے شہر درہ اتھے آجا اسی مال لے کے آجا نہیں اللہ پاک فرمایا بھئی میں تے ہوں تو پاک ہاں مالک پھر شانو کول ساد لے مالک فرماندہ ہے کفن پا کے آجان دیو مال پچھے رہ جاندہ ہے اللہ بادشاہ پھر تینوں ہی دینا ہے تیرے پیارے دینا ہے متقی ہونا ہے ولی ہونا ہے عزت لینی ہے برکت لینی ہے رزق لینا ہے قبر سونی کرنی ہے عشر سونا کرنا ہے کانڈ نہیں لگ دی قربانیاں قبول کروانی ہیں روزے قبول کروانے نے نمازہ قبول کروانی ہیں عمرے قبول کروانے نے حج قبول کروانے نے آپ تے تو ہوندہ نہیں سانو شاکتہ نہیں کتھے دے لئیے فرمایا کچھ جی کل دینا توڑے کول انہوں خالی نہ ڈوریا جائے میں ملائکہ نو آکھاں گا ولی ہو گیا ہے میں بولو جسے سمجھ آ رہی ہے اللہ بادشاہ کتھے دے لے فرمایا وَآتَ الْمَالَا عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى اے تیری ماں پیو جمی پہن تیرے گھر ہم دیئے نا وہ دے سر تے ہاتھ رکھے انہوں خالی نہ جان گئی میں ملائکہ نو آکھاں گا میرے اکاؤنٹ اچھ گلیا سو تو دیاں نو خالی نہ جان دیو میں فرشتے نو آکھاں گا میرے اکاؤنٹ اچھ گلیا ہے اوہ غریب رشتہ دار دا دھیان کرو ماڑے چاچے وال ویکھو غریب مامے وال ویکھو غریب بہن پہن ویکھو غریب بھراول ویکھو مشکل بنی ہے جے کسے تھے او دنال کام آ جاؤ میں فرشتے نو آکھاں گا منو گھنڈا ہے پھرا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالشَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ جا کسے پھسے نو چھڑا جا کے نہیں مالک میں تیری محبت لمدہ پھرنا سا اللہ فرمایا میں تینوں دسنا نہ میری محبت کتے میں میں تینوں دیکھے میں سمجھا نہیں سکتا نہیں مجھے نہیں مزہ آیا نوجوانوں اگر اللہ کسی بندے پر ناراض ہو جائے رب سائیں کسے تے ناراض ہو جائے او دا دل وجہ ہے کہ او اللہ میرے تے راضی ہو جائے 5 نمبر سورہ کی 190 نمبر آیت میں نسخہ دے رہا ہے کہو تو پڑھوں نہیں مزہ آیا جسے قرآن سے جتنی محبت ہے سینے کا زور لگا کے اترا سبحان اللہ لوک بلا یہ آیت میرے سامنے آ گئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ بادشاہ اگر بندے تے ناراض ہو جائے تے پھر طریقہ پہ دس دے راضی پتہ کیویں ہوگا مالک کیویں ہوئے گا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم
فرماندا ہے جڑا سارا دن تسی قسماں تے قسماں چکدے ہو نا میں تانوں پوچھدا ہی نہیں مالک تو کیوں نہیں پوچھتا فرمایا ایک قسماں تھوڑی نے تو سیتا عادت پوری پہ کر دے ہو ہاں وَلَٰكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدتُمُ الْأَيْمَانَ چار بندیاں چ بیٹھ کے جے تسی قسم چک کے مکر گئے میرا کہر آئے گا میرا جلال آئے گا میرا جلال آئے گا میرے کہر دی حد وچ آ جاؤ گے میرا غضب آئے گا پاک بادشاہ جی اگر کوئی غریب آدمی ایک گناہ کاری لوے تے پھر وہ ماڑا بندہ تانوں راضی کرنا چاہے تے مسیتے آ جائے فرمایا نہیں اس واسطے مسیتے نہیں ہونا مالک جی قرآن سر تے پگ بنا کے بن لئیے فرمایا نہیں قرآن سر تے نہیں بننا اللہ بادشاہ پھر تو کمیں راضی ہو سکنا ہے مالک فرمایا فَكَفَّارَتُهُ اِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاکِین اوہ جی منو راضی کرنا ہے شجاعباد دے اندر جا کے 10 مسکین کٹھے کر کے انہوں لنگر کرا دے 10 مسکینہ نو کھانا کھلا اگر وہ مسکین ٹکر کھاندے ہوئے مسکرا پے میں فرشتے نو کھنگا میں انہوں معاف کر دے بھائی بولو جی سے سمجھ آئیے شہنشاہ رب ناراض سے تو میں نا تے منو مسکینہ نو کھانا کھلان دی آڈر پہ کرنے فرمایا تاکہ تینوں سمجھ آ جائے میری ناراضگی ہو تو دور ہوں دیئے جو تو میرے بندیاں نو راضی کر لمیں نہیں مجھے نہیں مزہ ہے جیتے رہے شاہ جی جیتے رہے آپ کو سلامتیاں عطا فرمائیں اچھا بھائی بیلیوں گل سنو تواڈے نزدیک ایتھے پاک وطن شریف ہے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر نے اس گل نو انج سمجھایا فرماندے نے بیلیوں 5 بنا اسلام دے تے 6واں رکن ٹوک فرماندے نے 5 بنا اسلام دے تے 6واں رکن ٹوک فرماندے نے پتر کلمہ نماز روزہ حج زکات اے دین ہے ایک 6ویں شے وے جدا نام درد ہے جدا نام پیار ہے جدا نام عزت ہے جدا نام احترام ہے 5 بنا اسلام دے تے 6واں رکن ٹوک فریدہ جتھے 6واں نہ ہوئے اتھے 5 جاندے موقع فریدہ جتھے بندے دی قدر نہیں اتھے نماز بے روح ہو جاندی ہے جتھے انسان دی عظمت دا اندازہ نہیں اتھے روزہ فضول ہو جاندے اچھا بھئی گل سنو میں پڑھی آگے توڑے کل چاندی بادشاہ توڑے کل گھر آگے نماز پڑھی ہے نا جی توڑے وچ کسے بندے با جماعت نماز پڑھی ہے تیاد کھڑا کرو ٹھیک ہے تسی کھڑے ہو چوچ تسی کھڑے ہو چوچ جی کھڑے ہو چوچ تسی بیٹھو بزرگ کو تسی بیٹھو او منڈے میں کھڑا ہوں گے چلو تو اڈیچ کسے بندے جماعت تو بغیر نماز پڑھئیے تے اوی ہاتھ کھڑا کرو جی بیٹا کھڑے ہو چھو آپ کھڑے ہو چھو شاباش شاباش اچھا تو اڈا کی نام ہے شاہد صاحب تو اڈا کی نام ہے صفدر صاحب فرما رہے ہیں کہ میں نماز جماعت تو بغیر پڑھئیے شاہد صاحب فرما رہے ہیں میں با جماعت پڑھئیے ان سارے بندے انہا دو عمل لکھو وہ جس بندے جماعت نہ نماز پڑھئیے وہ ہے کھڑا ہے جس جماعت کو بغیر پڑھئیے وہ ہے کھڑا ہے اس نوجوان نے نیت تو لے کے ثنا شروع کی تیئے پھر فاتحہ شروع کی تیئے پھر جڑی نو صورت ہوندی وہ شروع کی تیئے پھر تکبیران ساریاں پڑھیاں نے پھر کیوں لگا ہے سبحان ربی العظیم سبحان ربی العلا تے پھر سارا تحیات تے پھر درود پاک تے پھر ساریاں دعاواں انجی ہے جی ٹھیک ہے یعنی سب کچھ پڑھ کے کھلوتا ہے اے نوجوان جنہیں قبلہ دے پیچھے نماز پڑھی ہے نا انہیں فاتحہ کوئی نہیں پڑھی انہیں کل شریف بھی کوئی نہیں پڑھی یہ چپ رہا ہے اور سمی اللہ لمن حمیدہ بھی قبلہ ہی پڑھ گئے ہیں انہیں ربنا لک الحمد کہہ کے سبحان ربی العظیم سبحان ربی العلا حتی یاد درود تے چھٹی یہ چپ رہا ہے یہ سب کچھ پڑھے ہیں میرا اللہ فرشتہ نو فرماندا ہے جیڑا ایچی بیچی پہ پڑھ دے نا انہوں ایک نماز دے دیو جیڑا چوپ ہے انہوں 27 دے دیو جنہوں سمجھ آئیے انہوں میں سبحان اللہ
کوئی بندہ بیٹھا ہے جڑا گل نو سمجھدا ہے پیا اللہ بادشاہ وہ سب کچھ پڑھ دے پیا فرمایا پھر بھی ایک ہی ہے مالی کو چوپ ہے فرمایا 27 نظر دے کے 270 دیا مالکہ انہوں ایک نماز دینا ہے انہوں 27 دینا ہے وہ کاکھ نہیں پڑھتا وہ سب کچھ پڑھ دے چکر کیے اللہ بادشاہ فرمایا تین سمجھ نہیں آئی گل تے ساری پریم دیئے گل تے ساری پیار دیئے مالکہ پیار ایتھے کتے آگے ہے فرمایا وہ سب کچھ پڑھ کے کلہ کھڑا ہے وہ چپ رہ کے کٹھے کھڑے رہے کسے سمجھ آئی ہے سینے کا وہ لگا کے تسلیم تکبیر عظمت مصطفیٰ اہل سنت میں بات واضح نہیں کر پا رہا مجھے سمجھانا نہیں آ رہا ہو نماز پڑھتا ہوں رب جعلنی مقیم صلاتی مقیم صلاتی مقیم صلاتی مقیم صلاتی مقیم صلاتی اے مقیم صلاتی کون ہے میں وَمِن ذُرِّيَّتِي وَمِن ذُرِّيَّتِي اللہ جی میری عطیاں میرے پتر میرے پنے میں معمومیاں میرے پنے من ذُرِّيَّتِي یار علماء بیٹھے ہیں من ذُرِّيَّتِي میرے پتیجے میں تایا بیاں میں چاچا بیاں میرے پنے بھی نے میرے پانجے بھی نے میری پہنہ دے پتر بھی نے میں نماز پڑھنا پیا من ذُرِّيَّتِي من ذریعہ مالک میرے پوترے مالک میری دوتریاں میرے پوترے من ذریعتی رب جعلنی مقیم صلاۃ من ذریعہ ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی پھر میں والی والدیہ میری ماں والی والدیہ میرا ابا یہ دا مطلب علماء دے سامنے ہاتھ بان کے پوچھو یہ جڑا والی والدیہ آیا ہے یہ میرا ابا ہے وہ آکھے گا تیرا ابا ہے انہوں نے میں پھر سمجھ لا میرے ابے تو بغیر نماز نہیں ہوندی وہ آکھے گا نہیں ہوندی انہوں نے میں سمجھ آ گئی ہے جیڑی نماز میرے بابے تو بغیر نہیں ہوندی وہ زہرا دے بابے تو بغیر کی نہیں ہوندی اسے سمجھ آئیے وہ چپ کیسے بیٹھا ہوا کیا بات ہے تکبیر فقیری بجر خدمت خلق نیست تسبیح یا جبے دا نام فقیری نہیں ہے اللہ نے اپنا قرب رکھے ہے بندیاں دے پیارے جنہوں بندیاں دا پیار دیکھو میں آپ کروں کی خیال ہے تو اٹھا ساری عمر یوسف دے پرہا 2 نمبری چھ نہیں کٹ گئے نے کوئی مولوی ممبر دے بیٹھ کے انہوں نے بارے میں تشنو تان کر سکتا ہے انہوں نے برا بھلا کہہ سکتا ہے نہیں کہہ سکتا کیوں اس لئے کہ قرآن پاک دست ہے انہاں زندگی وچ اللہ راضی کر لیا ہے انہاں زندگی وچ اللہ راضی ان کیویں کیتا ہے 97 نمبر آئے تھے میرے سامنے میں 12 نمبر سورہ ہے سورہ در یوسف ہے 97 نمبر آئے تھے تے تسی چپ بیٹھے ہو میں پڑھنا چاہوں نہیں یہ جوانی نو اگلا نہیں جڑی قرآن لئی نہیں بول دی پئی یار جن سینے وچ قرآن دا جنہ پیارے انہاں اونچی سبحان اللہ کھولا شاہ جی انہاں پراہاں میں کیا کہ پراہ دے ساڑھا نبی ہے یوسف تے نبی ہے اسامہ غلطی تھے جو تو غلطی دا احساس ہویا انہاں کٹھیا ہو کے کیا اللہ کو لو معافی مانگ لئیے کہتے گلو اللہ دا ناجے اچھی آکھو کہتے گلو قرآن پاک فرماندہ ہے کالو کہتے گلو معافی پھر گلو اور سنیا جی کالو یا ابانا یا ابانا یا ابانا میں کیسے پڑھوں گا چپ بیٹھے ہو یا ابانا لکھے میرے سامنے وہ بولے کہ اے ہمارے بابا ابا جی بابا ابا نستغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین بابا آپ ہمیں اللہ سے معافی لے دیں میں منت کرنا سانوں تو ساکھ ہے سی اللہ کو لو معافی منگل لگے آپ ابے کو ڈر گئے ہو
اور انہاں کیا تین نہیں پتا دل اسی ابے دا دکھایا ہے قیامت تک سبق دین لگے ہاں جنی دیر تک جدا دل دکھایا ہوئے او دے سامنے ہاتھ نہ بنیے نہ کوئی نمازہ چھڑا سکتی ہمیں نہ نہیں مجھے نہیں مزہ آیا میں پھر کہہ رہا ہوں کتے کو معافی مانگنی سی اچھی بولو یار اللہ کو جنہوں سمجھ آ رہی آکھو اللہ کہتے کو معافی کہتے ہیں کالو یا ابانا بابا 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 ایدہ مطلب ہے قرآن دس چھڑے ہے اللہ نراز ہوئے وچ بابیاں نو پانا پہندا ہے جسے سمجھ آئیے سینے کا اور لگا کے سوا اچھا چل یار یہ تو بچے تھے یعقوب تو نبی تھا نا یعقوب بھی کہہ دیتا دو نفل پڑھو تو معافی مانگو میرے کو کدھر آ گئے ہو حضرت یعقوب فرمانے کالا کالا اگلی آیت ہے کالا کال تسی چو بیٹھے ہو یار سوف استغفر لکم ربی مانا ہے حضرت یعقوب فرمایا جلد ہی میں تمہاری بخشش اپنے رب سے چاہوں گا یہ دا مطلب ہے یعقوب فرمایا پتر پریشان نہ ہو میں ہاں نہ لے دینا معافی پھر پڑھو یعقوب فرمایا پتر پریشان نہ ہو میں ہاں نہ لے دینا معافی جو بیٹھے ہو میں اگلا جملہ نہیں پڑھتا پھر کہہ رہا ہوں پتر پریشان نہ ہو میں ہاں نہ لے دینا معافی چار دیواری میں بیٹھ کر جو اپنے بچوں سے کہے پریشان نہ ہو میں معافی لے دینا اسے یعقوب کہتے ہیں قیامت کے دن جو کائنات کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر کہے پریشان نہ ہو میں معافی لے دینا